وقت پہنچا جب امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کر چکے پڑھنے کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا اس وقت سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ بالکل پڑھے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے اس وقت پہنچا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہے اور وہ اپنی دوسری قرات کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ بالکل پڑھے گا۔ اصل میں سورہ فاتحہ کا کوئی استثناء حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب وہ والی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرات کرنا بھاری ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ کیا تم بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو جو کچھ میں پڑھتا ہوں؟ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابہ کرام نے کہ ہاں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ حدیث واضح ہے اس بارے میں کہ امام جو کچھ بھی پڑھ رہا ہو، آپ اگر پیچھے آئے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ تو لازماً پڑھنی، سورہ فاتحہ کو استثناء حاصل ہے۔ اگر آپ اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس رکعت میں شامل ہو گئے، اور اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کھڑے ہوں گے تو وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ پھر آپ جب جس رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی وہ رکعت شمار ہوگی۔ اس سے پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ رکوع کے ساتھ ملنے والے کی رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے جان بوجھ کے تو قیام نہیں چھوڑا، کچھ بھی قیام اس کو اگر حاصل ہو گیا ہے اور جان بوجھ کے اس نے سورہ فاتحہ نہیں چھوڑی اور باقی 3 رکعتوں میں پڑھی بھی ہے، اگر وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے رکوع میں بھی تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں رکعت ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت بھی نہیں ہوتی نماز، کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو ان کا خیال یہ ہے کہ باقی رکعتوں میں پڑھی ہوئی فاتحہ وہ کفایت کر جاتی ہے، اور ایک رکعت کی فاتحہ نہ بھی پڑھی ہو تو رکوع کے ساتھ مل کے بھی رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اور اس میں یعنی دونوں طرف آراء موجود ہیں۔ میرا ذاتی رجحان اس طرف بالکل نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ جس رکعت میں نہ پڑھی ہو میں تو اس کو رکعت قرار نہیں دیتا، اور اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اتنی گنجائش تھی کہ آپ نے امام کے پیچھے اتنا قیام کر لیا کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع مل گیا، تو پھر آپ اب اس رکعت کو شمار کر لیں۔ اگر ایسا موقع نہیں ملا تو آپ اس رکعت کو دہرا لیں۔ یہ ایک رائے ہے اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ اگر آپ دوسری رائے تسلیم کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا اس کو آپ کسی بھی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، اور امام کی قرات فاتحہ کی قرات کو نہیں روکتی، اس لیے کہ حدیث میں اس کو استثناء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، فاتحہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔